نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ و نفخہ و نفثہ۔ انسان کے جادو کے ساتھ ساتھ جن شیطان جو ہے وہ بھی انسان پر جادو کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان روزانہ رات کو ہر انسان کی گدی گردن کی پچھلی جو سائیڈ ہے اس کو گدی کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شیطان جن روزانہ رات کو ہر انسان کی گدی پر 3 گرے لگاتا ہے اور اپنی رات اس کے ناک کے اندر بسر کرتا ہے۔ جو کوئی شخص اللہ کی توفیق سے رات کو بیدار ہوتا ہے اور بیدار ہونے کے بعد اللہ کی یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو اللہ کی توفیق سے اس کی پہلی گرہ جو شیطان کی لگائی ہوئی تھی پہلی گرہ کھل جاتی ہے۔ اور اگر وہ اللہ کی توفیق سے اٹھتا ہے، اٹھنے کے بعد وضو کرتا ہے تو اللہ کے حکم سے اس کی دوسری گرہ بھی کھل جائے گی۔ اور اگر کوئی شخص اس کے بعد نماز ادا کرتا ہے، چاہے نفلی نماز ہو اور چاہے صبح کی یعنی فجر کی نماز ہو، فرضی نماز ہو، وہ نماز ادا کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے حکم سے اس کی تیسری گرہ جو ہے وہ بھی کھل جائے گی۔ اب جو شخص رات کو نہیں اٹھتا، صبح کی نماز کے لیے نہیں اٹھتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان اس کو لوری دے کر سلائے رکھتا ہے کہ ابھی بہت رات باقی ہے، تو آرام کرتا رہے، حتیٰ کہ سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی جب سورج طلوع ہو جاتا ہے تو فجر کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو شیطان اس کے کان کے اندر گندگی پھینک کر یہ کہتے ہوئے بھاگ جاتا ہے کہ میں نے جو تیرا نقصان کرنا تھا میں نے کر لیا، تو سویا رہ، اسی غفلت کے اندر، نیند کے اندر تو پڑا رہ۔ اب وہ اس کا جو کان کے اندر گندگی کا پھینکنا ہے، بظاہر ہم دیکھیں تو ہمارے کان میں وہ گندگی نظر نہیں آتی، لیکن وہ اپنی نحوست اور اپنے اثرات انسان کے اندر منتقل کرتا ہے۔ جو انسان اللہ کی توفیق سے صبح کی نماز کے لیے اٹھتا ہے، اللہ کے حکم سے اس کی تینوں گرہ کھل جاتی ہیں اور سارا دن وہ اس کا جسم حشاش بشاش رہتا ہے اور تمام کام وہ آسانی سے کر لیتا ہے۔ لیکن جو شخص مستقل طور پہ فجر کی نماز کو چھوڑ دیتا ہے، فجر کے وقت اٹھنا ترک کر دیتا ہے، رفتہ رفتہ اس نحوست کی وجہ سے سارا دن اس کا خراب گزرتا ہے۔ اور تجربے میں جو بات دیکھنے کے اندر آئی ہے، یہ ایک تجربے کی بات ہے، یہ حدیث کے اندر یہ چیز موجود نہیں ہے، میرے علم کے اندر نہیں ہے، لیکن تجربے میں جو بات آئی ہے کہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس انسان جو فجر کی نماز کو مستقل ترک کرنے والا تھا، اس کو اعصابی کھنچاؤ کی بیماری اور تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ سارا دن وہ کہتا ہے میرے پٹھے کھنچے ہوئے ہیں، میرے اعصاب کھنچے ہوئے ہیں، یہ اس کو مستقل طور پہ شروع ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ہمیں کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ ہم دین کے ہر عمل کو معمولی مت سمجھیں، بلکہ اللہ یہ دیکھیں کہ ہم کہیں اللہ کی نافرمانی تو نہیں کر رہے۔ جہاں ہم اپنی ضرورتوں کے تحت، اپنے دنیاوی کاموں کی خاطر صبح کی نماز سے پہلے یعنی رات کے آخری حصے میں اٹھ کر ہم اپنے وہ کام کر لیتے ہیں، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جب اللہ کی طرف سے پکار آ رہی ہوتی ہے الصلاۃ خیر من النوم، اس وقت کیا میں اپنا بستر چھوڑ کر اللہ کی اس پکار کے اوپر کہ فلاح حی علی الصلاح حی علی الفلاح، کہ میری فلاح اور نجات اس طرف ہے، کیا میں بستر کو چھوڑ کر اس طرف آتا ہوں؟ اگر تو میں آتا ہوں تو مجھے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر میں نہیں آتا تو مجھے فکر کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔